میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ ابھی 2 دن پہلے ٹی وی پر ایک بہت بڑی پاگل کتیا اس نے بکواس کیا، تو 2 باتیں عرض کروں گا۔ یہ جو اس نے بکواس کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تعجب کی بات یہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا۔ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بکواس بازی کر رہی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ اور بکواس کر رہی ہے، اور وہ ایکشن پلان وہ صرف اہل حق علماء کے لیے بنایا گیا، اور یہ خمینی کی نسل اس پہ وہ ایکشن پلان جاری نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ذرا یہ حکومت کا انصاف بھی دیکھیں کہ ایک ایکشن پلان کے نام پہ آپریشن، تو میں کہتا ہوں ایکشن پلان صرف علماء حق، اہل حق ان پر نافذ ہوتا ہے یا خمینی کے کتوں پہ بھی نافذ ہوگا؟ ان پہ نافذ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب حکومت تو ہماری ہے نہیں کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اصحاب رسول پہ تبرہ کرنا، تو یہ وہ خفیہ ایرانی سازش ہے جو پاکستان کو عراق جیسے حالات سے دوچار کرنے کے لیے یہ بکواس بازی کی جاتی ہے خالص وہ۔ تو اس لیے عمران خان ہو یا حکومتی کارندے، آخر فوج میں بھی غیرت والے جوان موجود ہیں، اور دیگر اداروں میں بے غیرتوں سے میری بات نہیں، جن کے سینے میں ایمان ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ ایسی کتیوں کو ایسے بکواس کرنے سے روکا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اور جو اس کے وکیل آئے، وہ خود بھی وکیل ہے، وکیل آئے، پوری دنیا شیعت ایران تک اگر کسی خمینی کی نسل کہ دہشت گرد میں جرأت ہو تو میرا چیلنج قبول کر کے دکھائے، پاکستان کی کسی عدالت میں آ یا کسی ٹی وی چینل پہ آ، اور جو تو نے بکواس کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو انصاف نہیں دیا، اور باغ فدق وغیرہ کا، کعبہ کے رب کی قسم اگر کسی ایرانی چیلے میں جرأت ہو آئے اور قبول کرے، عدالت میں آنا چاہتا ہے تب، ٹی وی پہ آنا چاہتا ہے تب، یہ فقیر ثابت کرے گا کہ صدیق کا منکر کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔
نعروں کی بات نہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے وہ گونگے وہ کہاں گئے؟ ٹی وی پہ بکواس، اور حکومت بھی ذہن میں رکھ لے صحابہ کے وارث مر نہیں گئے، اللہ کے فضل سے پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں، اور عظمت ناموس صحابہ کا دفاع جو اخلاص سے کیا اور کرنے والے ہیں وہ اشاعت التوحید کے نوجوان ہیں۔ اگر علمی دنیا میں کچھ ہو، آؤ میدان میں آؤ، اگر میں تسلی نہ کراؤں اور تمہیں کافر ثابت نہ کروں، کعبہ کے رب کی قسم ڈی چوک پہ مجھے گولی مار دی جائے، میرا خون حکومت پہ بھی معاف ہے، تم پہ بھی معاف ہے، اور اگر تمہیں اس کرشن اور ابو جہل کی طرح کافر اور مشرک ثابت کر دوں، پھر ایسے کتوں کے گلے میں پٹا ڈالنا ضروری ہے۔ جی حضرت زہرا کو انصاف نہیں ملا، ہاں اس کمینی سے پوچھو بھائی تجھے پتہ ہی ہے کون سا انصاف نہیں ملا، کس چیز کا انصاف نہیں ملا؟ کہتے ہیں انصاف تو وہاں ختم ہو گیا جب پہلے خلیفہ نے انصاف نہیں کیا۔ اب توجہ ہے، یہ 14ویں صدی کی کتی بھونک رہی ہے، اور ہم بار بار اہل تشیع کو یہ چیلنج کر چکے ہیں کہ باغ فدق کا یہ جو قضیہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، اب عدالت میں پیش کرو، اور اگر ہم پہ ہمارے ذمہ باغ فدق کا کیس ثابت ہوگی، یا خدا کی قسم پورے باغ فدق کی قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہے، ہم پہ کیس کرو۔ لیکن آج تک اہل تشیع میں کسی غیرت مند ماں نے، غیرت اس مذہب میں ہے نہیں، ایسا بیٹا جنا نہیں جو جرأت کر سکے اس فدق کے قضیہ کے متعلق، کیس کے متعلق۔ تو کیس ہوا ہے، اگر تو ہوا ہے، مجھے پتا چلا کہ اس پہ کسی نے درخواست دی ہے، اگر نہیں دی تو انشاءاللہ العزیز اس کا مدعی میں خود بن کے اس پر کیس کروں گا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور عدالتوں میں بھی، اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ جج کیا کہتے ہیں، اور یہ وکلا ساری دنیا کے شیعہ وکیلوں جمع ہو جاؤ اور اسی کیس کو ذرا ثابت کرنے کی جرات کرو، یہ تو پتہ چلے گا۔ شیعہ مذہب میں تجھے لکھا ہے کہ اگر خلیفہ ناحق ہو تو اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ شیعہ مذہب کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ ناحق ہو تو اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ ابو بکر خلیفہ حق تھے یا ناحق تھے؟ ان سے سوال ہے، ان سے، تم سے نہیں، ان سے۔ اس کا بھی ذرا ٹی وی پہ جواب دینا۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ حق تھے یا ناحق تھے؟ اگر خلیفہ حق تھے تو فیصلے بھی حق کے، اور اگر خلیفہ ناحق تھے تو کیا رسول کی بیٹی حرام کا مطالبہ کرنے گئی تھی؟ تم نہیں سمجھے، ناحق خلیفہ سے حق مانگنا بھی حرام ہے۔ شیعہ مذہب میں یہ بات طے شدہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے بقول تمہارے، اگر حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تو خلیفہ حق سمجھ کے کیا یا ناحق سمجھ کے کیا؟ اگر حق سمجھ کے کیا تو پورے شیعہ مذہب پہ لعنت پڑ گئی اور ان کا کفر واضح ہو گیا کہ جس کو فاطمہ تو زہرا خلیفہ برحق مانے، تم بھنگی چرسی اور کرائے کے یہ ایرانی کتے تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ اور اگر وہ خلیفہ ناحق تھا اور پھر بطول جنت اور بنت رسول نے اس سے مطالبہ کیا تو تمہارے نزدیک
تو بنت رسول معصوم ہے اور تمہارے مذہب کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی حرام طلب کر رہی تھی اور حرام کی تہمت لگانا فاطمہ الزہرا پہ اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا. تم تو یہ باغ فدق باغ فدق کو نہ چھیڑو، تمہارے سارے فدق نکال دوں گا. اگر باغ فدق کا مطالبہ حضرت فاطمہ نے کیا تو دو حال سے خالی نہیں، خلیفہ برحق سمجھ کے یا ناحق سمجھ کے. خلیفہ برحق سمجھ کے کیا، سارے شیعہ مذہب پہ لعنت پڑ گئی. اور اگر خلیفہ ناحق سمجھ کے کیا تو معصوم اطرت کے متعلق شیعہ مذہب کے مطابق حرام کھانے کا، حرام لینے کا یہ دعویٰ عصمت بھی باطل، اور آل رسول پہ حرام کھانے کا، حرام لینے کا الزام لگانا شیعہ مذہب کے مطابق یہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر ہے. تم ذرا اپنے کفر سے نکل کے دکھاؤ. باقی اچھا وراثت کا حق تو میں کہتا ہوں پہلے اپنی کتابیں دے. ہمارے ہاں تو متواتر موجود ہے، حضرت علی کی تصدیق موجود ہے، اور شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی، ہماری بخاری شیعہ مذہب کی اصول کافی، اور 18 کتابیں اور ان کی حدیث کی، اس میں حدیث آ رہی ہے کہ انما لا نورثو معاشر الانبیاء لا نورثو ما ترکنا صدقہ. اصول کافی اٹھا، بہار الانوار اٹھا، شیعہ مذہب کی کتابیں بھی، اہل سنت کی دونوں کی متفق روایت جس کا مضمون یہ ہے کہ انبیاء کی مال میں وراثت چلتی نہیں ہے، نہ انبیاء مال جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، انبیاء کی وراثت علم اور دین میں چلا کرتی ہے. اب یہ اصول کافی کون سی کتاب ہے؟ کہتے ہیں امام غائب کی مصدق کا کتاب. توجہ ہے نا، 5 منٹ میں تھوڑے لگا لوں گا تو صبر کرنا. یہ امام غائب کی کیا ہے؟ مصدق کا کتاب. ایک دوسرا، شیعہ مذہب کے مطابق امام کی بات کا انکار کفر ہے، ان کے نزدیک امام معصوم ہے. اب ذرا اصول کافی 12ویں امام کی مصدق کا کتاب، اس مفرور امام کی مصدق کا کتاب وہ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کی مال میں وراثت نہیں، پیغمبر کی وراثت علم میں ہوتی ہے اور دین میں ہوتی ہے. اب فیصلہ کر، امام غائب کی یہ مصدق کا کتاب اصول کافی حق ہے تو شیعہ پھر بھی کافر ہے، اور اصول کافی غلط ہے اور امام کی بات نہیں مانتا تو شیعہ اصول کے مطابق شیعہ پھر بھی کافر ہے. یہ باغ فدق کو لے رہا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ کہ باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا نے پوری دنیا شیعت ایران سے عراق تک کٹھی ہو کے لٹک جائے. میرے سوال کو ذرا سنو. حضرت فاطمہ نے کبھی کہا ہو کہ صدیق نے مجھے انصاف نہیں دیا؟ توجہ ہے؟ یہ بات کس نے کی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہی ہو کہ صدیق نے مجھے انصاف نہیں دیا. حضرت علی نے کہی ہو کہ صدیق نے ہمیں انصاف نہیں دیا. حضرت حسن نے کہی ہو کہ صدیق نے انصاف نہیں کیا. حضرت حسین نے کہی ہو صدیق نے انصاف نہیں کیا. لیکن کعبہ کے رب کی قسم پوری ایران الٹی لٹک جائے، ایک حوالہ بھی دکھا نہیں سکتے جس میں بنت رسول نے کہا ہو صدیق نے ظلم کیا اور انصاف نہیں کیا، علی نے کہا ہو، حسن نے کہا ہو، حسین نے کہا ہو. جب فاطمہ بطول جنت صدیق پہ راضی ہے، علی حضرت صدیق کا مقتدی بن کے نمازیں پڑھ رہا ہے اور علی چیف جسٹس لگا ہے، صدیق کی خلافت میں فیصلے کر رہے ہیں. حسن و حسین حضرت صدیق کو اپنا امام مان رہے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ صدیق نے انصاف کیا. آج 14ویں صدی کی یہ کتیا بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ اور اس کے ساتھ
चंद कुत्ते बैठ के सिद्दीक के इंसाफ पे अगर तबरा करें तो ये वाजिबुल कत्ल हो सकते हैं। सिद्दीक की सिद्दीकियत पे कोई हर्फ नहीं है, ये भी नहीं। चल यार चौथी भी सुन ले। बागे फदक, अब तक शिया वकीलों तुम भी सुनो, आज तक तुम्हारे बापों से फैसला नहीं हुआ, तुम्हारे बड़े मुज्तहिदीन से फैसला नहीं हुआ कि ये फदक का बाग ये विरासत था या हिबा था। थोड़ी सी इल्मी बात आ गई, और ये ऐसा सवाल है दुनिया का कोई मुज्तहिद जवाब दे। आज मीडिया का जमाना है, मेरी ये आवाज ईरान के ऐवानों तक जाएगी और पूरी जुर्रत के साथ चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी में जुर्रत हो जवाब दे, ये फदक का बाग ये विरासत था, तरका था या हेबा था। अगर तरका है तो हेबा नहीं, हेबा है तो तरका नहीं। और शीयत दरमियान में लटकी हुई है, कभी हेबा कहती है कभी तरका कहती है। हेबा कहकर तरका की नफी, तरका कहकर हेबा की नफी। तो इस केस को तो तुमने खुद खत्म कर डाला। तुम अपने मौलवियों, अपने मुज्तहिदों, अपने जाकिरों को पहले लगाम डालकर किसी एक पटरी पे लाओ, बाद में अबू बकर सिद्दीक का नाम लेना। अभी तक तो तुमसे यह नहीं फैसला हुआ कि ये तरका है या हेबा है क्या चीज। और फिर वो एक वकील खड़ा था, उसने कहा बुखारी में भी है गाज़िबत फातिमा तो, गाज़िबत फातिमा तो फातिमा नाराज हो गई। तो मैंने कहा अच्छा, अगर हजरत फातिमा नाराज हो जाए तो क्या फतवा होगा। कहते हैं जो फातिमा को नाराज करे वो जहन्नमी है। बहुत अच्छा, यहां तो एक दफा आ गई या फातिमा नाराज हुई, और शिया मजहब में 4 मकाम पे हजरत फातिमा हजरत अली से नाराज हुई। अल्लाह करे तुम्हें समझ आए। वक़्त नहीं, इंशाल्लाह आइंदा जुम्मा आएगा, अब जुम्मा चलेगा शान सिद्दीक अकबर पर इंशाल्लाह। सिद्दीक पे जितने इतराज हैं एक एक का जवाब दूंगा। अब जरा आओ, तो एक दफा जो नाराज करे वो जहन्नमी है, जो 4 दफा करे। शिया मजहब ने लिखा एक दफा तो हजरत फातिमा ने हजरत अली की गिरबान से पकड़ा तो जिब्रील ने आके छुड़ाया। शिया की किताबों में हम तो कहते हैं जो निरा बकवास से झूठ का पलंदा है, लेकिन ये शिया मजहब है तो खैर। और ये गाज़िबत फातिमा कोई सुन्नी बैठा हो वो सुन ना हो जाए, ये गाज़िबत फातिमा वाली रिवायत बिल्कुल मरदूद है। बिल्कुल गप। और किसी रिवायत जो सही रिवायत है उसमें गाज़िबत फातिमा के कोई लफ्ज नहीं है। ये ज़ोहरी के भी नीचे 3 शागिर्दों में से उससे भी एक नीचे वाला एक शागिर्द, उसका अपना ये जन और तखमीन है, ये कोई रिवायत या हदीस नहीं। तो बुखारी में आ जाए तो कौन सा लारे बन जाती है। अब बेशक थोड़ी है। चलो तवज्जो कर, मुसीबत यह है कि सुन्नी भी सुन रहे ना, पता इनको भी नहीं। तो अगर अहले तशय्यो में जुरत हो, यह तो मेरा बहुत ही पसंदीदा मौजू है। टीवी पे आओ, अदालत में आओ, और कोई मैदान मुनाजरा सजाने चाहते हो, अब बात चल पड़ी तो कुत्तियों को ना भौंकाओ, इनके साथ किसी कुत्ते को जोड़ो, क्योंकि अब मौसम भी बाहर का आने वाला है, तो इस बाहर में सारी गर्म होती है। तो ये भी वो गर्म हुई तो उसने ये इल्लत की, तो ऐसी बातें छोड़ दो। अगर इल्मी मैदान में आना चाहते हो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी इल्मी प्यास बुझाने के लिए ऐसा हम इंतजाम करेंगे कि फिर प्यास लगेगी नहीं। व आखिरु दावाना।